جی ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے ہمارے سوال چل رہے تھے، وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں. ہمارے آڈینس میں اگر ہے کسی کا سوال. جی السلام علیکم، میرا نام زارا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ خوبصورتی اور تکبر کا ہمارے معاشرے میں بہت پرانا ایک رشتہ ہے. ایک انسان جو بہرکیف خوبصورت پیدا ہوا ہے اور ایک انسان جو قدر عام شکل لے کر پیدا ہوا ہے، اور اس صورتحال میں کیا خوبصورت انسان کو متکبر کہنا چاہیے، جبکہ ہماری سوسائٹی خود اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ ایک انسان جو خوبصورت ہے اس کو اس چیز کا مزید احساس دلایا جاتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو. اگر اس نے نہیں بھی متکبر ہونا تو وہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عام شکل کا انسان اگر وہ کہا جائے کہ یہ متکبر ہو جائے تو اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. کیا یہ ہمارا اپنا جنریٹ کیا ہوا ایول نہیں ہے اور ہم اسے خود ہی پروموٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں؟ اپنی کسی خوبی پر خوش ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے، اور یہ ایک بہت خوبی کی بات بن سکتی ہے، عبادت بن سکتی ہے اگر انسان اس پر شکر گزار ہو. جب وہ شکر گزار ہوگا تو وہ متکبر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر انکساری اور عاجزی آئے گی. دوسری بات یہ جان لیں کہ یہ جو ہم خوبصورتی کے تذکرے میں بہت زیادہ ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی کے گفتگو میں مبتلا ہو گئے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے اس میں بہت کچھ بیلنسنگ فیکٹرز رکھے ہیں. کسی کو اگر ظاہری شکل و صورت اچھی دی ہے تو کسی کو آواز اچھی دی ہے، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا اچھے طریقے سے سکھایا ہے. سو تمام کی تمام خوبیاں کسی ایک ہی فرد میں یکجا ہو جائیں، جس کو جامع الصفات کہتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے. اس لیے وہ بڑے بد نصیب معاشرہ ہے کہ جو تمام اوصاف اور خوبیوں میں ایک چہرے کی خوبصورتی کو سب سے زیادہ اہمیت اول سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بد نصیبی ہے اس معاشرے کی. یعنی جس کو آپ حسن اور خوبصورتی اور قابل تعریف چیزیں کہتے ہیں، ان میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت چیز انسان کا اعلیٰ اخلاق ہے. وہ شخص کے جو اعلیٰ اخلاق والا ہے، جو دوسروں کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش آتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، وہ ان دا فائنل انالیسز سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ قابل تعریف. بالکل. اگلے سوال کی جانب پڑیں گے. جی میرا نام آسیہ ہے اور میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ کویشچن ہے. انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ فخر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی نسل اور نسب پہ بہت فخر کرتے ہیں، اور لوگوں کو پریفرنس ان کی ایبلٹیز کی بنا پہ نہیں دیا جاتا، ان کی نسل اور نسب کی بنا پہ دیا جاتا ہے. اور میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا اور عقل مند ہے اور اس کا واسطہ کسی بیوقوف اور جاہل شخص سے پڑتا ہے، تو کیا اس شخص کو جاہل کہنا اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنا تکبر ہوگا یا نہیں؟ گڈ کویشچن. سو پہلا سوال تو میرے خیال سے فخر اور تعصب کا ایک ریلیشن نکل رہا ہے. جی اس کے اوپر آئی لائک. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے خاندان کو پسند کرتی ہیں اس لیے کہ آپ کے خیال میں آپ کے خاندان والوں میں بعض خوبیاں ہیں یا ان کے ماضی میں بعض ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ جو فخر کے قابل ہیں، تو یہاں تک تو معاملہ کوئی بہت زیادہ پریشانی کا نہیں ہے. لیکن آپ کے اس فخر کرنے اور اپنے خاندان کے بارے میں ایموشنل ہونے کے نتیجے میں اگر آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو متکبر بنائے گی، متعصب بنائے گی، اور آپ فیصلے کرنے میں بھی غلطی کریں گے. آپ نے دوستی کرنے میں، رشتے کرنے میں اپنے خاندان کو ترجیح دینی ہے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آپ کی ذاتی ترجیح ہے. آپ نے انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا ہے اور آپ اپنے خاندان کو ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ نا انصاف انسان ہیں اور آپ نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور آپ متعصب ہوئے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دیکھیں مجھے آپ کے اس سوال کے الفاظ میں بعض الفاظ پر تھوڑا سا اعتراض ہے. میں کسی معاملے میں پڑھا لکھا ہوں اور اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جو حالات ہیں اس وجہ سے کوئی شخص اس میں کچھ مجھ سے کم واقف ہے، یہ تو سٹیٹمنٹ صحیح ہے. اس وجہ سے مجھے کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بعض دوسرے معاملات میں وہ مجھ سے بہتر ہے. یہ اصل میں دنیا میں کوئی شخص بھی عقل قل نہیں ہوتا، بعض چیزوں میں وہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے اور بعض دوسرے معاملات میں وہ جو کمتر ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کے اندر اپنے بعض معاملات میں علم کی بہتری کی وجہ سے کچھ منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، سپیریورٹی کا ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اصل میں ثابت کر رہا ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں بلکہ آپ جاہل ہیں. اور اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ دوسرا شخص کچھ عقلی طور پر کمزور ہے، بیوقوف ہے،
اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک شخص عقلی طور پر کمزور ہو لیکن اس کے اندر بعض دوسری صلاحیتیں زیادہ ہوں. آپ بزدل اور ڈرپوک ہوں، وہ بہادر ہو. سو آپ یہ جان لیں کہ آپ کسی دوسرے سے اوور آل مکمل طور پر سپیریئر نہیں ہو سکتے. بعض چیزوں میں آپ سپیریئر ہوں گے، بعض چیزوں میں وہ سپیریئر ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو اپنی حدود کے اندر رکھیں. کیا بات کی. بریک میں آپ اپنی خوبیوں کو جانیں اور شکر ادا کریں اس کا. اس بریک کے بعد واپس آتے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور پھر آپ سے بات کریں گے.